گناہ کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا گناہ کرنے کے بعد اس پر اکڑنا اور اس کا اقرار نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن جو غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لے، اصل مومن وہی ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان کا امتحان اس وقت ہی پتہ لگتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد اس کا ایمان اس کو ملامت کرے کہ تو نے غلط کیا ہے، گناہ کر لیا ہے لیکن غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا، تو اس کو اپنے ایمان پر خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کوئی گناہ کرے اور اس کا ایمان اس کو نہ روکے اس بات سے، تو اسے اپنے آپ پر افسوس ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے پختہ ایمان دے جو مجھے میرے گناہوں سے روکے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لہم۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو، صرف نیکی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کے آئے، فیذنبون، جو گناہ کرے، فیستغفرون اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، فیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر فرمایا ہے، ان اللہ غفور الرحیم ویستغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو معاف کر دے، کسی نہ کسی طرح وہ معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہانے بناتے ہیں کہ کسی طرح وہ معاف کر دے اس کو، لیکن یہ انسان کی سستی ہے کہ وہ معاف ہونا نہیں چاہتا۔ حدیث قدسی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے ایک بلش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب میرا بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کسی نہ کسی طرح معاف کر دوں، لیکن یہ ایک ہماری ہی کمزوری ہے کہ ہم معاف ہونا نہیں چاہتے۔